بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رب العالمین نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ امید ہے مجھے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی بات جب سنیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور یہ صدقہ ہے۔ ہم تو کوئی ایسی بات نہیں بولتے، نہ ہم کو یہ ہے کہ ہمارا یہ کوئی سوچ ایسی ویسی ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھی بات سن کے اس پر ہم سب کی عمل ہو۔ تو محترم دوستو، مجھے آج جو بات کرنی ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ وہ حسد بغض جو ہم رکھتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا خطرناک گناہ ہے کہ یہ جو حسد جو انسان اپنے دل کے اندر پالتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر حسد اور بغض آ جاتا ہے، گویا کہ اس انسان یہ اتنا بڑا دشمن بن جاتا ہے، چاہے پھر آگے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے آگے پھر کوئی باپ کیوں نہ ہو، حسد اور بغض جب آ جاتا ہے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا، سانپ جب سانپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈستا بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس کی زہر سے نہیں مرتا ہے سانپ۔ ہاں، ہر ایک جانور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں لیکن مرتے نہیں ہے، کبھی کبھار اگر مرتے لیکن ایک دوسرے کا زہر ان کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ لیکن کیوں؟ وہ جانوروں کا حال ہے، لیکن انسان جب ایک دوسرے کا حسد اور بغض پالنے لگ جاتا ہے، یوں سمجھ لو کہ بھائی کا خون پینے پر آ جاتا ہے، بھائی کا قتل کرنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، بہن کا قتل کرنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ میرے بھائی نے ترقی کر دی، میرے بھائی کو زمین میں اضافہ ہو گیا، میرے بھائی کو مال میں اضافہ ہو گیا، میرے ہمسائے نے مکان بڑا بنایا، مطلب ان چیزوں کا بغض اور حسد پالنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا استاد حضرت محترم مفتی صاحب پرسوں ہمارے کو پڑھا رہے تھے، پھر انہوں نے ایک بات عرض کی، کہا شیطان اور فرعون کی ملاقات ہوئی آپس میں، تو آپس میں ملاقات کے بعد کہنے لگے کہ ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فرعون کتنا بڑا خطرناک تھا، یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اللہ کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اور شیطان تو ویسے بھی اللہ کا باغی تھا، ہمارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو ان دونوں کی آپسی ملاقات ہوئی، کیا کہتے ہیں کہ یار ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ کہا کہ شیطان نے کہا کہ ہم سے بدبخت تو کوئی اور نہیں، اگر ایک انسان ہو سکتا ہے۔ کہا وہ کون؟ کہا وہ انسان ہے جو اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر حسد اور بغض رکھتا ہے۔ آپ سمجھ لو کہ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے یہ۔ اس وجہ سے انہوں نے بھی کہا کہ یہ حسد، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب ایک انسان حسد کرنے لگ جاتا ہے، وہ دشمن بن جاتا ہے، اور پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بولا نا، جانوروں سے لڑتے ہیں لیکن ان کے بعد ان کے زہر سے ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن سانپ کو ڈستا ہے، اس کے زہر سے سانپ کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن جب انسان کا بغض پالتا ہے، اس کے بعد یہ اس کے خون پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ رب العزت کے دین سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، بغض کینہ رکھ کے زندگی گزاریں گے۔ یہ سارے جو غلیظ طریقے کے گناہ ہیں اپنے سینے کے اندر پال کر ہم مسجد جاتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، عبادتیں تو کرتے ہیں، لیکن حسد اور کینہ پال کر ہے، بتاؤ اللہ کے سامنے یہ بندہ کیا جواب دے گا؟ تو یہ حسد اور کینہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے، اس سے ہر ایک انسان کو پاک رہنا چاہیے، اپنا دل اپنا دماغ پاک رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ اس کو اور دے دے۔ یہ نہیں کہ مجھے کیوں نہیں ہے، اس کو کیوں دیا، ہاں میرے اس ہمسائے کو ہے تو مجھے کیوں نہیں ہے، یہ حسد ہے۔ حسد اپنے سینے کے اندر نہیں پالنا چاہیے، ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ان کو اور دے دے۔ کیونکہ جب آپ ان کے حق میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تجھے بھی ان نعمتوں سے نوازوں گا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو نعمتیں دی ہے، اس لیے حسد کبھی نہ پالے، کبھی کسی کا بغض نہ سینے میں پالے، کیونکہ یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان گر جاتا ہے۔ حسد اور بغض رکھنے سے انسان نیچے گر جاتا ہے، چاہے وہ کتنی اونچائی کے اوپر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی چڑھائی پہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بعد جب حسد اور بغض پالتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے۔
نیچے گر جاتا ہے, زیرو پر پہنچ جاتا ہے. اتنا خطرناک گناہ ہے حسد کرنا, اتنا خطرناک گناہ ہے کسی کا بغض رکھنا. اس لیے ان چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے آیت کی تھی, اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ رب العزت فرماتے کہ جو اس طریقے کی زندگی گزارتے, دین سے ہٹ کے زندگی گزارتے, اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے, کہ وہ جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے, اور وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر جب چلتا ہے وہ تو جانور ہی بن جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. جب یہ ساری اللہ کی نہ مان کے چلتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو چھوڑ کر چلتا ہے, یہ جانور جیسے بن جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. تو ایسی خطرناک چیزیں ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ہر ایک انسان یہ چاہے کہ نہیں یار میں گناہ گار نہیں ہوں, میں پاک دم. نہیں, ہر ایک سے خطا ہو جاتی ہے, لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا پورا ارادہ کرے. ایسے بندوں کا توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. گناہ کرنا یہ تو گناہ ہو جاتا ہے, گناہ کرنا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار انسان کو اکثر میں گناہ ہو جاتا ہے, یہ آ گیا دل میں. ہمیشہ انسان جب بستر کے اوپر جائے اپنے دل کو ہر ایک کے بارے میں صاف کر کر سو جایا کریں. اللہ رب العزت آپ کو بھی برکت دے گا, اللہ رب العزت آپ کے مال میں بھی ترقی کرے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.